انسان گنہگار ہے، ڈھیل دے دی جائے گی کہ توبہ کر لے گا. انسان نافرمان ہے، ڈھیل دے دی جائے گی چلو کبھی تو فرما بردار بنے گا. لیکن اگر وہ نیک بندوں پر الزام لگانے پر آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بربادی کا فیصلہ کرے. ابو جہل کی چودراہٹ کے چرچے چار دانگے عالم میں تھے، اس کے طرف چاروں طرف اس کے چرچے تھے، اس کی شہرت تھی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے بڑے بڑے صحابہ تھے جو اس کو ایک ہاتھ میں پھیر سکتے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ بہادر سپاہی تھے کہ دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر وہ لڑا کرتے تھے. لیکن ابو جہل کو انہوں نے نہیں مارا. ابو جہل وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. 500 لوگوں کی صفوں کو اکیلا چیرتا ہوا چلا جاتا تھا، اتنا طاقتور. تو اس طاقتور سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے طاقتور انسان کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کرنے والی ذات میری ہے، اور یقیناً اللہ ہی کی قدرت ہے جو انسان کو ترقی کے منازل دے کر آتی ہے، اور اللہ ہی کی طاقت ہے جو زمین کی تہوں میں اتار کر ذلت کا تاج اس کو پہناتی ہے. اللہ چاہے تو انسان کو گھر میں بٹھا کر عزت سے نواز سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو گھر میں بٹھا کر اس کو جو ہے ذلت کا تاج پہنا سکتا ہے، ناک رگڑوا سکتا ہے. مشاہدہ اس بات کا مشاہدہ ہے، اس بات کا تجربہ ہے، اور دنیا گواہ ہے اس بات کی کہ ایسا ہوا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. جس نے اللہ کی قدرت سے ٹکر لی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچایا. تو ابو جہل کو مارنے کے لیے دو معصوم بچے آئے. دو معصوم بچوں نے جو ہے ابو جہل کا خاتمہ کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب ہمارے حکم سے ٹکر لو گے تو پھر ہم اسی طرح جو ہے ذلیل کریں گے کہ معصوم چھوٹے بچوں سے جو ہے ہم ختم کروا دیں. ابو جہل کیا تھا؟ ابو جہل کی ساری کوششیں یہ تھی کہ بس میرا نام رہے، میری چودراہٹ میں چرچے ہوں، لوگ میرے حکم تلے دب جائیں، لوگ میری مانیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دیے رکھی. لیکن جب وہ نبی کی جان پر بنایا، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، الزام تراشی کرنے لگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا فیصلہ. فرعون جب نبی کی عظمت پر، نبی کی عصمت پر جو ہے داغ لگانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا. تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے. حجاج بن یوسف جو بڑا ہی ظالم اور جابر آدمی تھا، جس کے نام سے تمام رعایا کانپتی تھی، طاقتور تھراتے تھے اس کے نام سے. لیکن جب حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مقابلہ ہوا تو کہا کہ بس تو مجھے سزا دے سکتا ہے، مجھے قتل کر سکتا ہے، یہ میری بددعا ہے کہ میرے بعد تو کسی کو قتل نہیں کرے گا، اب موت تجھے قتل کرے گی، تڑپ تڑپ کر تو مرے گا. بڑا ہی طاقتور آدمی. جب اس کی موت کا وقت آیا، بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اتنی سخت گرمی کہ جس کا اندازہ ہم لوگ لگا نہیں سکتے، لیکن اس کو سردی لگتی تھی. اس لیے کہ عرب کی جو زمین ہے وہ پتھریلی زمین ہے، پتھر والی زمین ہے. پتھر گرم ہو جاتے ہیں تو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے. پتھریلی زمین ہے اور حجاج کو سردی لگتی، اتنی زیادہ سردی کے برداشت کرنا مشکل. اس دور میں آپریشن وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو جو اطباء تھے، ڈاکٹرز تھے، انہوں نے اس کے علاج کے لیے ایک گوشت کی بوٹی دھاگے میں باندھی اور اس کے حلق سے اس کے پیٹ میں اتاری. جب پیٹ میں پہنچ گئی تو تھوڑی دیر بعد اس کو پھر باہر نکالا تو اس میں اتنے زیادہ کیڑے تھے، اتنے زیادہ کیڑے تھے کہ دیکھنے والا حیران تھا. یہ ہے ظلم کا وبال، یہ ہے ظلم کا انجام. اس لیے کہ اس نے جب تک دوسروں پر ظلم کیا، ڈھیل دی اس کو، لیکن جب اللہ کے نیک بندوں پر ظلم کرنے پر آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بددعاؤں سے اس کو ہلاک کر دیا. اس لیے کہ ایک گن ہے کہ جب امت کے نیک لوگوں کو برا بھلا کہا جانے لگے تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایسا ہی اندرونی آتا ہے، تڑپانے والا عذاب آتا ہے. انسان کو جو ہے سوچنے پر، سمجھنے پر اور آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، اس کی زندگی تھم جاتی ہے.
پوری دنیا آبادی سے بھری ہونے کے باوجود انسان کو تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ آج جو حالات ہیں اس کا اندازہ آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ زندگی کی جو کشتی ہے دنیا کے اندر انسانی موجوں میں گھر چکی ہے، اور اس کو ہلاکت سے صرف ایک ہی طاقت بچا سکتی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی طاقت، اور وہ ہے عام الفاظ میں شریعت محمدی کو اپنانا۔ جو انسان شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اس کشتی سے نجات پا جائے گا، اور جس نے ہر دھرمی اختیار کی، بے راہ روی اختیار کی، اجڑ پن دکھایا، جہالت کا مظاہرہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ عبرت کی موت عطا کرے گا کہ دنیا اس کو دیکھے گی۔ اس لیے کہ یہ میری اپنی باتیں نہیں ہوئی، کوئی تصور میں نہیں لا سکتا کہ اتنے بڑے خزانے والا آخر زمین میں کیسے پھنس گیا۔ کوئی تصور میں نہیں لا سکتا کہ سکندر اعظم آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا جو مر رہا ہے تو تڑپ رہا ہے۔ کوئی تصور میں نہیں لا سکتا کہ حجاج جیسا آدمی تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، درجنوں واقعات ہیں، اگر سنانا شروع کر دیا جائے تو یہی صبح اور یہی شام ہو جائے۔ اس لیے پھر سے ایک بات دہرا دیتا ہوں کہ اس کشتی کو جو بھور میں پھنسنے کے قریب ہے ربانی طاقت بچا سکتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت محمدی کو اپنا۔ اتہام، الزام تراشی، بہتان تراشی اللہ کو بالکل پسند نہیں۔